شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائے ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. ہفتے کے دن ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے بات کی گول نمبر 8، گول نمبر 9. آج ہم بات کریں گے گول نمبر 10، ریڈیوس ان ایکوالٹیز، اینڈ گول نمبر 11، سسٹینیبل سٹیز اینڈ کموڈیٹیز. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اسمارٹ کمیونٹیز جو ہیں وہ نہیں بن پا رہی. اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آغا صاحب کو. آغا صاحب سے تعارف کر لیتے ہیں، پھر بات شروع کرتے ہیں. آغا صاحب. السلام علیکم. جی میرا نام ہے آغا علی جان، اور آج میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں ایز دی مینیجنگ ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل بلڈنگ انڈسٹریز. انٹرنیشنل بلڈنگ انڈسٹریز ایک لینڈ ڈیولپر اور بلڈر ہے کراچی کا، جن کی 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، گلستان کاظم، کاظم آباد اور ہاکس بے اسکیم 42 میں ابھی ایک اپ کمنگ سوسائٹی ہے. تو بیکاز وی آر ورکنگ ان کراچی اینڈ KDA کی اسکیمز میں، تو سسٹینیبل سٹیز کا جب آپ نے بولا تو میں نے بولا ضرور اس پہ بات کریں گے. تھینک یو سر. لکھانی صاحب. تھینک یو جناح صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می. میرا نام ڈاکٹر موسیٰ لاکھانی ہے، اور میں اس وقت بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس کے ساتھ جڑا ہوں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. اور ریڈیوس ان ایکوالٹیز اور SDGs پہ اگر بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے بھی آپ نے مدعو کیا تھا، بیکاز آئی گریجویٹڈ ان سسٹینیبلٹی فرام ملان، سو این اپرچونیٹی ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ ویری گڈ. آپ سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، ایک لفظ جو بہت عام ہے اور کافی لوگ اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو اربن اور رورل کی جو ڈیوائڈ ہے. اچھا، پہلے سے یہ چلتا رہا اربن اور رورل، وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. 80 اور 20% کا ڈیوائڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ڈیوائڈ، اب پچھلے کوئی 10-15 سال سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات شروع ہو گئی. اور اب ایک اور لفظ آ گیا AI ڈیوائڈ، کہ جہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اور جہاں پہ نہیں ہے. تو اس ڈیوائڈ کو کم کرنے کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بتائیں، یہ ڈیوائڈ ہے بھی یا ایک ایگزیجریشن ہے جو لوگ دیتے ہیں؟ جناح صاحب، بالکل آپ نے جو بات کی صحیح ہے، کیونکہ ڈیوائڈ ہے، اور اس ڈیوائڈ کے جو ہے وہ کانسیکوینسز بھی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اربن رورل ڈیوائڈ تھا، پھر اس کے بعد ڈیجیٹل AI، اور اس سے بڑھ کر کئی نئی چیزیں آتی جائیں گی، ڈیوائڈ بڑھتا جائے گا. بٹ دا کی پوائنٹ از کہ ڈیوائڈ ہو کیوں رہا ہے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ کہ اگر اس طرح کے ڈیوائڈ کو دیکھا جائے تو اس میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے، مائیگریشن بڑھتی جا رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اربن سوسائٹیز میں آنے سے فائدہ ہوتا ہے. رورل میں کیا پرابلم ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے؟ بیکاز I've taught students from the rural areas of پاکستان، ان کے ساتھ پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف شہر کے بچے ہی بڑے امیزنگ کام کر رہے ہیں، گاؤں سے بھی آ رہے ہیں اور سب جگہ سے آ رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان علاقوں میں اگر انویسٹ کیا گیا ہے، انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ہے، اسمارٹ انویسٹمنٹس ہیں، سسٹینیبل انویسٹمنٹس ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہاں پر اویئرنیس کیمپینز ہیں، تو ان صورتوں کے اندر وہ ڈیوائڈ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. تو کی چیلنج جو ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فوکس ہے گورنمنٹ کا، سر بھی بات کریں گے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ اور سسٹینیبل سٹیز کمیونٹیز، تو وہ تمام فوکس جو ہے وہ اربن سوسائٹیز میں زیادہ رہتا ہے، رورل میں کم رہتا ہے، وچ از لارجر پاپولیشن ان پاکستان. ہم آغا صاحب کی طرف ہی آتے ہیں. سر، ایک لفظ جو سلم پوری دنیا میں ہے ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اس لیے کہ بہت زیادہ ہیں، یہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، پشاور میں، جہاں جہاں جائیں آپ کو سلم ملے گا. تو اس سلم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے سلم کیا کہتے بن رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں، اسلام کی بنیادی وجہ آپ اگر سمجھیں تو انسان کی ضرورت کو پہلے سمجھا جائے نا، کہ انسان کی ضرورت ہے کہ اس کو ایک گھر چاہیے، اور اس کو جینے کے لیے خوراک چاہیے، جس کے لیے آج کے دور میں اس کو پیسہ چاہیے. اور وہ پیسہ کمانے کے لیے اپنے، جس طرح آپ نے بولا، رورل ایریاز جہاں پہ وہ اپرچونٹیز اس کے خیال سے اس کو نہیں ملتی یا اس کی ضروریات کے مطابق نہیں ملتی، تو وہ مائگریٹ کر کے اربن سینٹرز میں آتا ہے. اربن سینٹرز میں آ کے آبویسلی کاسٹ آف لیونگ ادھر اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے
کہ ہی وانٹس a cheap alternative of living in a city, اور پھر ان وجوہات کی وجہ سے سلمز کریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں آپ جو چھوٹے چھوٹے سلمز دیکھیں گے دے آر موسٹلی اراؤنڈ دوز ایریاز جہاں پہ بہت اربنائزڈ اور بہت بڑے بڑے سوسائٹیز اور گھر بنے ہوئے. سو فار ایگزامپل آپ DHA کے آس پاس دیکھیں تو 3-4 سلمز ہیں. سر میں یہاں پہ رکوں گا کہ آپ نے کہا چھوٹے سلم, ٹھیک ہے, لیکن ایک جو سب سے بڑا سلم جو کہ ایشیا کا شاید سب سے بڑا سلم ہے اورنگی, تو اس کی کیا وجہ ہوگی پھر؟ دیکھیں انفارچونیٹلی مین وجہ تو لیک آف انٹرسٹ اینڈ لیک آف فوکس فرام دا اتھارٹیز ہے. ٹھیک ہے نا, کراچی میں ایک اتھارٹی ہے جس کو ڈیولپمنٹ کا ٹاسک دیا گیا ہے. پچھلے 10-15 سال میں 20 سال میں اس اتھارٹی نے کوئی نئی ایریا نہیں لانچ کیا. جو پرانے لانچڈ ایریاز ہیں KDA کے, اس میں سے بھی اوور 90% آر ان انہیبیٹڈ. وہاں پہ لوگوں کے انویسٹمنٹس ہیں مگر لوگ رہ نہیں پاتے, جس کی الگ الگ وجوہات ہیں. تو فار ایگزامپل اگر میں لسٹ کروں, کراچی میں KDA کی اسکیم کلفٹن بہت اچھی چڑھ گئی, بٹ KDA کی تیسا ٹاؤن نہیں چڑھی. دونوں KDA کی اسکیمز ہیں, اگر چڑھ جاتی تو وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. اور فار ایگزامپل کلفٹن میں اتنی ہائی پرائسز بھی نہیں ہوتی بیکاز لوگ وہاں پہ رہنا پسند کرتے, اور اتنے سلمز بھی نہیں کریٹ ہوتے. تو بیکاز آف ریڈ ٹیپ, بیکاز آف کرپشن اینڈ بیکاز آف ایپتھی آف دا ڈیولپمنٹ ایجنسیز یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اور اس کو صحیح کرنے کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ جو آپ کے انیشل ماسٹر پلانز ہیں ان کے اوپر فل فورس سے کام کیا جائے, تاکہ کراچی کی پیریفریز میں وہ سوسائٹیز اور وہ ہاؤسنگ کمیونٹیز ڈیولپ ہوں جہاں جس کی وجہ سے کراچی کا ذرا سا اسپیس ایکسپینڈ ہو. اچھی بات کی آپ نے, اور میں اگین سوال میں کچھ سوچتا ہوں, لیکن جو سر نے بات کی, زبردست بات کی, اب میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا ماسٹر پلان. آپ کی نالج میں لاکھانی صاحب کے پورے پاکستان میں کسی کا ماسٹر پلان ہے؟ کراچی کا اگر میں ہسٹری کو چیک کروں تو شاید پاسٹ کے اندر کبھی, یعنی 47 کے بعد شاید 60s میں کچھ تھا, پھر 90s میں کچھ آواز سنائی دی, لیکن وہ بن نہیں سکا. ماسٹر پلان ایز وی اسپیک ماسٹر پلان نہیں ہے. اگر کسی کے پاس بھی ہے, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں کہ جی ماسٹر پلان ہے, تو میں اس کو اپنے ڈیٹا کو درست کروں گا. آپ بتائیے گا کیا پوزیشن ہے؟ اصل میں سر دیکھیں نا, اب ایک شہر ہمارے پاس مثال ہے, دنیا میں مثال دی جاتی ہے اسلام آباد کی, کیپٹل جو ہمارا, اور وہ پلانڈ سٹی ہے, ڈیزائن کر کے بنایا گیا, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی سلمس, آپ نے جیسے ذکر کیا, ہم نے بھی کچھ وقت گزارا وہاں, دیکھا کہ وہاں اس طرح کی, اور سر نے بات کی کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے. سو واٹ وی بیسکلی آر لوکنگ فارورڈ ہیئر کہ ریمیڈیل میجرز نہیں کر رہی اتھارٹیز, چاہے وہ کراچی کی ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ پشاور ہے, لاہور ہے, کہیں پر بھی ہے جہاں اربن اسٹیٹ ہوتی ہے نا, وہاں پر جیسے سر نے بتایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اگر ہو جائے تو پرائیویٹ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اچھے پلانس, ماسٹر اسکیمز, ان کے پاس کیپیبلٹیز, ریسورسز ہوتی ہیں, اتنی نہیں ہوتی جتنی گورنمنٹ کے پاس ہے, بٹ گورنمنٹ کے پاس دیر آر ادر تھنگز ایز ویل ٹو ٹاک اباؤٹ اور ٹو تھنک اباؤٹ. تو وہ پلاننگ اگر مل کر کریں, سو وی ہیو اے ریسنٹ ایگزامپل کہ اگر آپ نے کچھ ریسنٹ پروجیکٹس پاکستان میں دیکھے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہیں, کل پرسوں بھی میٹنگ تھی تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ انٹیریئر سندھ کے اندر کام چل رہا ہے. میرپور خاص والا ہائی وے ہم نے دیکھا کہ وہ بنا ہے جو حیدرآباد سے لے کر میرپور خاص تک جوائن کرتا ہے, ٹنڈو لیار اینڈ ٹنڈو جام سے ہوتا ہوا. سو دا پوائنٹ از کہ ان اسکیمز کی ویلیو بھی ہے, اور اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اور اس میں سسٹینیبلٹی بھی ہے. اچھا, دا پوائنٹ از, تو یہ ایک بات میں کمپلیٹ کر لوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ڈیوائڈ کر کے کام کریں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا. اگر مل جائیں, سب مل کر کام کریں فار دا سیک آف سٹی, تو یہ تیسر ٹاؤن بھی جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے, جیسے سر نے کہا کہ کلفٹن کی طرح ہی بہتر اسکیم ہو سکتی ہے. اچھا جی سر پلیز. میں ایڈ کروں گا ماسٹر پلان کا. آپ نے ایک پوائنٹ کہا, کراچی کا جو 60s کا ماسٹر پلان تھا, آئی بلیو, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ وہ اتنا سکسیزفل پلان تھا کہ اس پلان کے بیسس پہ سنگاپور کو ڈیزائن کیا گیا. سنگاپور کتنی ایڈوانس سٹی ہے, اس پلان کے بیسس پہ کیا گیا. اچھا سر یہیں پہ رکتے ہیں, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہم آغا صاحب سے بات کریں گے, جیسے مثال دی سنگاپور کی, اور میں اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو
پاکستان میں جو کچھ اس طرح کے نئے جو پروجیکٹس آئے ہیں وہ شاید کافی آرگنائز ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیتے ہیں ایک وقفہ، کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی عوام مل کے بنایا پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے تھے ماسٹر پلان کی. آغا صاحب، ماسٹر پلان کی ہم نے بات کی، اب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم کراچی سے شروع کرتے ہیں اور پھر ہم پورے پاکستان میں لے کے چلیں گے. دیکھیں، الحمدللہ ہمارا بیوروکریٹک سٹرکچر پورے پاکستان کا اس طرح ہے اور کہ بہت اہل لوگ پوزیشنز پہ بیٹھ کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ سوچتے تھے کہ کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے، بٹ ان ایکچویلٹی آئی بلیو کہ کراچی کا ڈاکیومنٹڈ ماسٹر پلان ہے جو پہلے 60s میں تھا، پھر 2000s میں آیا، اب کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ 2047 کی بات کر رہی ہے. اسی طرح آل سٹیز ود ان پاکستان، بی ایٹ ان سندھ اور بی ایٹ ان پنجاب، KPK، بلوچستان، دے ہیو دیز اتھارٹیز ہو ہیو دا پلانس. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ پلانس آن پیپر تو بہت اچھے ہیں، آن دا گراؤنڈ ان کی امپلیمنٹیشن شاید اتنی افیکٹو نہیں ہو پا رہی. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو ہم نے پہلے ایک شروع میں بات کی تھی اباؤٹ ڈفرینٹ ہاؤزنگ پروجیکٹس آف دا گورنمنٹ. تو اسکیم 45، اسکیم 42، اسکیم 41، اسکیم 33 کا آج کل نام سن رہے ہیں بیکاز وہ تھوڑا سا چڑھ رہی ہے، ہلکانی کی اسکیم، MDA کی بہت ساری اسکیمیں، یہ اراؤنڈ دا پیریفری آف کراچی ہیں، جو کہ آپ جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے سائٹ، یہاں سے 20-25 منٹ میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے. دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ سٹی سینٹر میں لوگ کم رہتے ہیں اور جو سبربس ہیں اس میں رہتے ہیں، اینڈ دے ٹریول ٹو ورک. اس سے ہوتا کیا ہے کہ سٹی سینٹرز میں پریشر ریسورسز کا کم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. دنیا کا جو لینڈ میس ہے، اس لینڈ میس میں جو اربن سینٹرز ہیں وہ ہیں 5%. مطلب اگر 100 گز دنیا ہے تو 5 گز میں اربن شہر بنے ہوئے، مگر وہ 5 گز دنیا کا 70% ریسورسز اور 70% ویسٹیج پروڈیوس کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 95% جو لینڈ میس ہے اس کو آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. یہاں پہ اسی سے ایک اور ذہن میں سوال آیا لاکھانی صاحب کہ وہ ٹھیک ہے، ہم نے ڈسکس کر لیا اربن اور رورل ڈیوائڈ کا، لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ تو اپرچونیٹی ہے ہی نہیں، تو اس لیے لوگ شہر کی طرف رخ کرتے ہیں. اچھا، جب شہر کی طرف آتے ہیں تو شہر مہنگا بہت ہے، تو پھر وہ سلم کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن سلم سے ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ صرف سلم نہیں، لیکن پورے پاکستان کو کہہ لیں، شہر کو کہہ لیں، کہ جو کرائم ریٹس جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں وہ. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلم کا یا یہ جو ماسٹر پلان نہ ہونے کی کوئی وجہ ہے اس کا؟ اصل میں سر وہی جو شروع میں چیلنج کی ہم نے بات کی، اسی سے یہ ریلیٹڈ ہے کویشچن آپ کا بھی، کہ جب ہمارے پاس پراپر پلاننگ نہ ہو ان ٹرمز آف کہ ہم نے ایک جگہ پر، فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس تھوڑا سا ایشو تھا کہ ہم پراپر کوالٹی ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر رہے تھے، تو ہم نے کوٹا سسٹم کو ڈیولپ کیا اور سب کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ کوئی ایسا نہ فیل کرے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں. بٹ الٹیمیٹلی وین وی کم بیک ٹو دس آئیڈیا، تو جب آپ رورل اربن ڈیوائڈ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ایکنالج بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لارج نمبر آف پاپولیشن از کمنگ ٹورڈز دی اربن سینٹرز، تو اب اس کے لیے انفورسمنٹ بھی اسی طرح کی چاہیے، مائنڈ میپنگ چاہیے، اویئرنیس کیمپینس چاہیے. لوگوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جب وین یو ٹریول ٹو سم ادر پلیس، دیر آر ڈفرنٹ ایٹیکیٹس، ایٹیٹیوڈس، ایپٹیٹیوڈس. ملٹی کلچرل کمیونٹیز میں رہنا اور سیم کلچرل کمیونٹیز میں رہنا از ویری ویری ڈفرینٹ. ایک جو اور جو مسئلہ ہے نا کہ جو 10 ریڈیوس انکوالٹیز جو ہے، اس کی لاسٹ ایئر تو ہم نے رپورٹ ہی جمع نہیں کرائی. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس وقت ہماری پوزیشن 141 ہے، جس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور کورس لے کے آئیں، فاؤنڈیشن کورس SDGs، تاکہ یونیورسٹی کے لوگ آئیں اور سب لوگ آئیں، کارپوریٹ ورلڈ سے بھی آئیں، اس کو آ کے پڑھیں. لیکن پھر جب ہم دوسرا آتے ہیں گول نمبر 11 پہ، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز. اب جو سچویشن پاکستان کی ہے اس وقت، ہم 11 پہ تو وہ اسٹیگنٹ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے. اصل میں سر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جن کمیونٹیز کو اور جن سٹیز کو ہم سسٹینیبل کہہ بھی رہے ہیں ود ان پاکستان، وی کنڈکٹیڈ اے لٹل ریسرچ بیک ان کپل آف ایئرس. لاہور کے اندر ہم نے 2 سوسائٹیز جو گیٹڈ سوسائٹیز
اور اچھی اربن سوسائٹیز تھیں، ان میں ہم نے لوگوں سے ریسرچ کی، کویشچنر دیے اور سروے کیے، پوچھا کہ جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ان ٹرمز آف سسٹینیبلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ آئے ہیں تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا، اینڈ وی کم آؤٹ ٹو ڈیسیجن کہ ان کا مینٹل پیس ابھی بھی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا. تو پرابلم از کہ ہم جن کو سسٹینیبل کہہ رہے ہیں وہ ایکچولی سسٹینیبل ہیں نہیں. ہمارے شاید ڈیفینیشن میں ایشو ہے، ہمیں سمجھنے میں ایشو ہے. اچھا لاغا صاحب آپ ہی بتائیے گا کہ جو مائیگریشن کی آپ نے ابھی لفظ یوز کیا تھا کہ مائیگریشن بھی پیسفل نہیں ہے پاکستان میں. یعنی جو 47 کی جو مائیگریشن ہوئی آج تک وہ چیلنج ہے، مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو اس علاقے میں آئے وہ مختلف جگہوں پہ آپ تو ایک آدمی نے اپنی لائف میں 3 سے 4 دفعہ مائیگریشن کی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ اس کو وہ پیس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو مائیگریشن کی پالیسی بھی شاید نہیں ہے. سر وہی بات، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پالیسی تو اپنی جگہ ہے لیکن پرابلم امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن کی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھے گا کون، اس کو سمجھے گا کون، ایکسپرٹس کون ہوں گے اس لیول پر. کیونکہ ہمارے پاس 2-3 قسم کی مائیگریشن ہے، جیسے آپ نے بتایا تو ایک ایکسٹرنل مائیگریشن انٹرنل ہو رہی ہے. کچھ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، کچھ انٹرنلی ڈسپلیس ہو رہے ہیں بیکاز آف فلڈز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ فار دا ٹائم بینگ تو ہم ان کو جذبہ حب الوطنی کے تحت جو ہے وہ یا کچھ سیاسی مفادات کے تحت تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہم نہیں کرتے کہ الٹیمیٹلی ایونچولی ان کو کرنا کیا ہے ان لوگوں کا. تو پھر اس کی وجہ سے وائلنس یا اس کی وجہ سے جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، چیلنجز ہمارے سامنے. آغا صاحب آپ بتائیں کیونکہ آپ ماشاء اللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ جو گول نمبر 11 کی بات کر رہے ہیں کہ جی سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز. تو آپ کا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہونا چاہیے تاکہ یہ پورے پاکستان کا، I'm not just talking about cities، ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یو این نے بہت اچھی طرح اس گول کے جو سب پوائنٹس ہیں اس میں مینڈیٹ کیا ہے کہ ایک سسٹینیبل سٹی کیا ہے. ایک سسٹینیبل سٹی وہ ہے جو رینیوبل انرجی اپنی خود پروڈیوس کرے. ایک سسٹینیبل سٹی وہ ہے جو اپنا ویسٹ بنا رہی ہے اس ویسٹ کو رسپانسبل طریقے سے ڈسپوز آف کرے یا اس کو بھی ری یوز کرے. ایک سسٹینیبل سٹی وہ ہے جہاں پہ لوگوں کو پیسفل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہاؤزنگ ملی ہوئی ہو، سیکیورٹی ہو اور سوشل اور کمیونٹی ویل بینگ ہو. اب ہماری سٹیز، ہمارے محلے، ہمارے شہروں میں موسٹ آف دیز تھنگز آر اویلیبل. اسی لیے ہمیں آپ سمجھیں کہ دنیا کی وی آر فورس ٹو ریکن وتھ. ہماری عوام اور ہمارے لوگ آج دنیا میں مانے جاتے ہیں. ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ دیکھیں ہم نے جس طرح اس اپنے ملک کا دفاع کیا، ہمارے لوگوں نے کیا، ہماری فوج نے کیا، تو وہ دیٹ شوز کہ بہت ساری چیزیں پلسز ہیں ہمارے ملک میں جس کی وجہ سے وی آر وے وی آر. جو تھوڑی بہت پرابلمز ہیں دے اسٹیم بیسکلی فرام لیک آف امپلیمنٹیشن. اور وہ لیک آف امپلیمنٹیشن آبویسلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، بٹ مور سو پبلک ریزالو اور پبلک ایک اگر انٹینشن ہو اس کے تحت کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. کراچی میں آئی ایم آلسو اے ممبر آف آباد وچ از ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. اور آباد کا ایک مینڈیٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ اداروں کے ساتھ مل کے ان کی اسکیمز میں کام کریں گے. ایک اس طرح کی اسکیم ہے اسکیم 33 جو سپر ہائی وے کے پاس ہے. وہاں پہ اگر آج آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے کے ڈی اے نے سندھ حکومت نے روڈیں بنا کے دے دی، انفراسٹرکچر بنا کے دے دیا، اور پرائیویٹ نے آ کے وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ شروع کی. اور آپ سمجھیں آج کل کے کاسٹ آف کنسٹرکشن کے اندر ان اے کاسٹ آف 5-6-7 ملین یو کین گیٹ یور اون ہاؤس ان یور اون نیم، لیگل ٹینڈر جس کے اندر سے آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا. پھر گورنمنٹ نے ابھی شروع کیا ہے میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم جس کے تحت دے آر گیونگ لونز آف اپ ٹو 3-3.5 ملین فار یو ٹو بائی دیٹ ہاؤس. تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے. پھر سندھ حکومت نے ابھی شروع کیا ہے فار ری سیٹلمنٹ افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کو 2.5 ملین ہاؤسنگ یونٹس بنا کے دے رہے ہیں جس میں سے 1 ملین تو دے دیے ہیں. سو دیز آر آل اسٹیپس which are going towards. اچھی آپ نے بات کی. لکھن سے یہ بتائیے گا کہ آپ ذرا اکیڈیمیا سے ہیں، پورے پاکستان میں اس وقت SDGs پہ کوئی کورس کرایا جا رہا ہے، کوئی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی اسٹوڈنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2030 تک مکمل کرنا ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، اٹس اے کمپلسری؟ بیٹر لیٹ دین نیور. بالکل ایسا ہے. HEC کی مینڈیٹڈ پالیسی ہے کہ اب جو لاسٹ 2-3 سالوں سے ہم نے سارے اپنے جو بیچلرس کے، ماسٹرس کے اور PhD کے کورسز ہیں وہ SDGs الائن کر لیے ہیں.
ایون کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں FYPs, اسی طرح MS کے جو تھیسز ہیں MPhil کے اور PhD کے, وہ اس کے لیے SDG الائنمنٹ ہونا ضروری ہے. تو دیٹس اے ویری بیسک اسٹیپ. اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں, لرننگ ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, جیسے بحریہ یونیورسٹی کے اندر LPDC ہے, تو وہاں پر ہم گرومنگ سیشنز کرتے ہیں فار اسٹوڈنٹس آف بیچلرز, ماسٹرز, PhD اینڈ ایون فار دا فیکلٹی ممبرس, کہ جب وہ بیکاز دیر از اے اسپیسیفک ایریا ان سسٹینیبلٹی, اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, ESD. تھینک یو لکھانی صاحب, بڑی اچھی ہم نے بات کی. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آئیں گے, پھر انشاءاللہ شروع کریں گے بات کو. کہیں جائے گا مت, رہیے گا یہیں پہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, اور پروجیکٹ بائی اور مل کے بنایا پاکستان, پاورڈ بائی AirYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. ہم بات کر رہے ہیں گول نمبر 10, گول نمبر 11. ہم نے مدعو کیا ہے فاطمہ رضوی کو. فاطمہ متعارف کرائے گا پلیز. السلام علیکم. مائی نیم از فاطمہ رضوی اینڈ آئی ورک فار گرین میکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایز اے ای-کامرس اینڈ کمیونیکیشنس مینیجر. تھینک یو. ابھی آپ سے ہم بات کرتے ہیں, پہلے ہم ذرا آغا صاحب سے تھوڑی سی بات کر لیں, کہ دو ہاتھ کر لیں آغا صاحب کے ساتھ, کہ آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ بہت سارے کورس جو پروجیکٹس اناؤنس ہو گئے ہیں, بہت ساری چیزیں اناؤنس ہو گئی ہیں, لیکن ظاہر ہے اس عمر میں آ کے ہم بہت سے اعلانات تو سنتے رہے ہیں. دیکھیں, میں نے شروع میں یہی بتایا تھا کہ آن پیپر تو بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن شاید اتنی اچھی نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے اعلانات جو ہیں وہ ریالٹی نہیں بن پاتے. تو امپلیمنٹیشن کے اوپر فوکس اگر کیا جائے, میرا تو بلکہ ایک سجیشن ہے کہ جس طرح ہم نے ایک SIFC بنائی ہے فارن انویسٹرز کے لیے, اس طرح ایک LIFC بنا دیں لوکل انویسٹرز کے لیے, اور جو ہمارے کام ہیں وہ اسی سپیڈ سے اگر پورے ہوں تھرو دا گورنمنٹ آفیسز, تو آئی تھنک بہت بہتری آ سکتی ہے. یوزول ایپتھی آتی ہے جب ایک ریزالو نہیں ہوتا چیز صحیح کرنے کے لیے. وہ ریزالو پرائیویٹ آدمی میں زیادہ ہوتا ہے, گورنمنٹ اداروں میں انفارچونیٹلی آج کل تھوڑا آن دیز تھنگس کم نظر آتا ہے, اور وہاں سے کام نکلوانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی فوکس آئے تو آئی ایم شیور اٹس ریپیریبل. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی انشاءاللہ ہو. فاطمہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے UAE میں بھی جاب کی, وہاں پہ بھی دیکھا, پاکستان کو بھی دیکھا اور دیکھ رہی ہیں. یہاں پہ خواتین کو, کیونکہ ہم دائرے ریڈیوس انیکوالٹیز, اور گول نمبر 5 جینڈرس انیکوالٹیز, ان کو لے کے سوال کر رہے ہیں. آپ کو یہاں کام کرے کتنا فرق لگا UAE کے اندر اور پاکستان کے اندر؟ آئی تھنک دیر از اے ہیوج ڈفرینس, کیونکہ یہاں پہ اپارچونیٹیز کم ہے ایز کمپیئر ٹو دبئی UAE, اینڈ انفراسٹرکچر کی وجہ سے بھی کمیوٹ میں بھی پرابلم ہے, سوشل سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے, جس کی وجہ سے لیڈیز اور گھر کے مین جو ہیں جینٹس وہ الاؤ نہیں کرتے لیڈیز کو نکلنے کے لیے باہر, یا کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے. اگر چاہتے بھی ہیں دے جسٹ ڈونٹ وانٹ دیم ٹو گو آؤٹ فار ورک, کیونکہ ایز نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن میں بھی اور ان کی ٹریولنگ میں ایز نہیں ہے, آفیسز میں بھی وہ دے ڈونٹ فیل سیکیور انف. اچھا, یہ جو سوال آغا صاحب میں نے سمجھے کہ یہ سوال میں نے آپ کے لیے پلانٹ کیا, اور پلانٹ یہ کیا کہ انہوں نے کہا سیکیورٹی. ہم نے کہا کہ جب سلمپ بڑھتا جا رہا ہے تو کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان کراچی کے اندر سب سے زیادہ کرائم ریٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جو سیکیورٹی جو ہے وہ بہت کم ہے اس وقت, اور اس کی وجہ کہ یہاں پہ ظاہر سلم بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ سلم کو ظاہر سوال تو پرانا ہی سوال ہے, کس طرح کم کیا جائے؟ دیکھیں, سلم کو کم اس طرح کیا جائے کہ جو لا ہے اس کے تحت چلا جائے, اور اس میں پھر ریگولرائزیشن کا فیکٹر نہ لایا جائے. اگر ایک چیز غلط ہے اس کو غلط مان کے اس کے لیے صحیح پھر کام کیا جائے. کلاسک اگزامپل آپ کو دیں, کراچی میں ڈیولپمنٹ ہونی تھی, لیاری ایکسپریس وے بننا تھا, وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, ان لوگوں کو پہلے دوسرا گھر دیا گیا. آج لیاری ایکسپریس وے ریسیٹلمنٹ پروجیکٹ اسکیم 41 میں موجود ہے 200 ایکڑ پہ, جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, اور لیاری ایکسپریس وے بھی چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی کمیوٹ میں فیسلٹی ہوئی کہ آج میں صبح کلفٹن سے نکلا تو 15 منٹ میں یہاں سائٹ پہنچ گیا بیکاز آف دیٹ ایکسپریس وے. تو اٹ واز اے پلان وچ واز امپلیمنٹڈ پراپرلی. اس طرح کے اگر پلانس پراپرلی امپلیمنٹ ہوں تو وہ سلم ایریاز بھی ڈیولپ صحیح طرح کیے جا سکتے ہیں, اور
ریگولر ڈیولپمنٹس اتنی اچھی کی جا سکتی ہیں کہ لوگ سلم میں پھر رہنا پسند ہی نہیں کریں گے. ایک آدمی کیوں ایسی جگہ پہ رہے گا جہاں پہ گٹر کی لائنیں نہیں ہیں, جہاں پہ بجلی اس نے کنڈے کی لینی ہے, جہاں پہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے 10 فٹ کی روڈ نہیں ہے, وہ گاڑی نہیں آ سکتی, اس کو اگر پانی کا ٹینکر منگوانا ہے وہ نہیں آ سکتا. کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ گھر کے سامنے ایمبولینس نہیں آ سکتی کیونکہ روڈ ہی نہیں بچی ہوئی. یہ ہے سلمز کا. ایز اگینسٹ دیٹ بندہ ایسی جگہ پہ نہیں رہنا پسند کرے گا جہاں اس کے گھر کے سامنے 24 فٹ کی روڈ ہے, وچ از اسٹیپولیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف سندھ یا بائی دی اتھارٹیز کہ جی آپ کے گھر کے سامنے اتنی روڈ ہونی چاہیے, ہر ایریا میں پارک ہونا چاہیے. تو یہ ڈیولپمنٹس کراچی میں ہیں. جس طرح آپ بڑا اچھا ایگزامپل ہے, ہم اے آر وائی لگونا کی بات کریں تو اے آر وائی لگونا والے جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اٹ از اراؤنڈ اے لگون. ایک وہاں پہ لگون بنائی جا رہی ہے جس کے اندر نیچرل ہیبیٹیٹ ہوگا, جہاں درخت ہوں گے, جہاں پرندے آئیں گے, جہاں پہ اچھی آب و ہوا ہوگی, اور اس کے اراؤنڈ آپ کو ایک لیونگ دی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارا جو پروجیکٹ ہے گلستان کاظم کا, وہ بھی 50% لینڈ اس میں چھوڑ دی گئی ہے فار امینٹیز, جس میں پارک آتے ہیں, روڈ آتے ہیں, مسجدیں آتی ہیں, ساری چیزیں آتی ہیں, اور وہاں پہ 0 انکروچمنٹ ہے, 100% ایز پر لا چل رہے ہیں. تو آپ کا ایک 80 گز کا گھر ہے, اس کے سامنے 20 فٹ کی 24 فٹ کی روڈ ہے. آپ نے بھی بات کی کہ ظاہر اگر ایز پر لا چلیں گے تو چیزیں آسان ہوگی. اچھا فاطمہ, آپ کے ابھی جو آپ بتائیں تھی تو آپ نے ای کامرس کا ذکر کیا. جی. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے یہ 17 گولز ہیں, یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو گول نمبر 8, 9 اگر ہم اچیو کر لیں اور پہلے 4 کر لیں کوالٹی ایجوکیشن, تو ہم ڈیسنٹ ورک کر لیں گے, ہم انوویشن میں آ جائیں گے. بالکل. ہم جب 10 تک پہنچیں گے تو ریڈیوس انیکوالٹیز کر لیں گے. تو ای کامرس میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ یہ آپ کا تجربہ کامیاب ہے پاکستان میں؟ Yes, it's very successful. It's easier for women and I'm talking about women basically right now کہ آپ کو گھر بیٹھے گروسریز مل جاتی ہیں, آئس کریمز بھی مل جاتی ہیں, آپ جو دل چاہتا ہے آپ آرڈر کر لیتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو گو آؤٹ, کیونکہ آپ کو اگر باہر جانا ہے تو باہر بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ اٹس جسٹ ناٹ ایزی فار ایوری بڈی. مطلب جن کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے فیسلٹیز, نہیں ہے ڈرائیور, نہیں ہے کوئی مرد جو جا کے باہر سے لے کر آئے, وہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اپنی چیزیں. بڑی اچھی بات کی فاطمہ نے, اور میں تھوڑا سا ایک کامنٹ بھی کر دوں اس پہ کہ میری زندگی بھی آسان ہوئی جب میں نے سہولت کارڈ, ایئر وائی سہولت کارڈ یوز کرنا شروع کیا. کیونکہ دیکھیں اس کارڈ پہ بچے پڑھ بھی سکتے ہیں, اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہیں, یعنی وہ ایک فورس سیونگ ہے. اب فورس سیونگ جو ہے یہ لفظ تھوڑا سا نیا ہے, آغا صاحب بتائیں یہ فورس سیونگ لفظ میں صحیح استعمال کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ نہیں, جو اگر آپ ان کا سہولت والیٹ کا کانسیپٹ دیکھیں نا تو وہ فورس سیونگ کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ کانسیپٹ ہے سیونگ وائل یو اسپینڈ کا. ویری گڈ. تو وہ پروگرامز اس طرح کے ڈیزائنڈ ہیں کہ اب فار ایگزامپل ہماری انڈسٹری میں اگر آپ کو گھر لینا ہے تو آپ ان سہولت والیٹ کے تھرو گھر بھی لے سکتے ہیں. آپ بکنگ کرائیں, اس کے تھرو پیمنٹ کریں. اس میں آپ کو ایڈوانٹیج کیا ملے گا کہ وائل بکنگ دیٹ ہاؤس یو آر آلسو گوئنگ ٹو سیو ان گولڈ, کیونکہ اے آر وائی والوں کا گولڈ کا کام ہے. اسی طرح جو گروسریز ہیں وہ آپ لیں, اس میں یو ول سیو. آپ اپنے روز ہر مہینے جو آپ اپنی شاپنگ کرتے ہیں وہ تھرو دا والیٹ کارڈ کریں. اور اب اس کی ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اے آر وائی نے چیز کے ساتھ چیز لے لیا ہے, تو اے آر وائی چیز کے اسٹورز تو پورے کراچی میں موجود ہیں. آپ کا مہینے کا جو بھی ایکسپینسز ہے وہ آپ وہاں سے کریں اینڈ یو ول سیو ایوری منتھ. اینڈ آف دا ایئر جب آپ کو مطلب آپ اگر ہر مہینے فار ایگزامپل ₹1,00,000 کا خرچہ کرتے ہیں, اپنے بچے کی اسکول فیس بھرتے ہیں, اپنے گھر کا خرچہ کرتے ہیں, میڈیکل کیا کہتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو لائک دا لیڈی مینشنڈ کہ ای کامرس سہولت بازار پہ بھی اویلیبل ہیں اور ان فزیکل فارم اینڈ شیپ اسٹورز پہ بھی اویلیبل ہیں. اب آپ نے ₹12,00,000 سال کے خرچ کیے, اینڈ آف دا ایئر آپ کو وہ سہولت کارڈ کہتا ہے کہ جی آپ کے تو ₹1,20,000 بچے ہوئے اور آپ اس کا کیا کریں, آپ اس کا جا کے سونا لے لیں. اب آپ یہ دیکھیں جس نے آج سے 4-5 سال پہلے وہ سونا لیا ہوگا ₹1,00,000 کا, آج وہ سونا اس کا ₹2,00,000 کا ہوگا, کیونکہ جو ₹2,00,000 تولا تھا آج وہ ₹4,00,000. تو دس از دا کانسیپٹ اراؤنڈ وچ اسپینڈنگ وائل سیونگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. بڑی اچھی بات کی آغا صاحب نے کہ یو سیو وائل یو اسپینڈ. اس کے لیے جو سہولت بازار کارڈ جو ہے, ایئر وائی کارڈ جو ہے, وہ آپ نے پرچیز کرنا ہے. جیسے ہی وہ کارڈ حاصل کریں گے تو آپ اس کورس میں بھی شامل ہو جائیں گے جو فاؤنڈیشن کورس کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ فاؤنڈیشن کورس ہے UN SDGs کا.
اس کے 18 گولز ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں، اور یہ آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اس میں یہ کام آئے گا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد واپس آ کے سلسلہ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. کہیں جائے گا مت، رہے گا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائی اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرس. ہم بات کر رہے تھے ای کامرس کی، ہم بات کر رہے تھے والیٹ کارڈ کی، اور ہم بات کر رہے تھے ایئر وائی کارڈ کی. اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا آپ کا تجربہ پاکستان میں ای کامرس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اب تک کتنا تجربہ آپ کا ہے، کتنا اچھا لگا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو امپروو بھی کرنا ہے؟ ان چیزوں کو ای کامرس جو ہے پاکستان میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اب جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے اور بہت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ لوگوں کو گھر بیٹھے. اور ای کامرس بزنس میں آپ جو پروڈکٹس آپ کو اویلیبل ہیں وہ ہر چیز ہے، آپ ہر چیز آرڈر کر سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں. اینڈ اٹس آلسو کنٹریبیوٹنگ ٹو دی سسٹینیبل انوائرمنٹ بیکاز وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ پیپر لیس. اور اس میں کوئی سلم، کوئی ٹریش نہیں جمع ہو رہا جس کی وجہ سے آپ کو انوائرمنٹ افیکٹ ہو، اور بہت فیزیبل بھی ہے. اگر یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ جو پلاسٹک کارڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں فن ٹیک کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس سے میرے خیال سے جو کرائم ریٹ جو اتنا بڑھ بھی رہا ہے، میرے خیال سے اس کی بڑی سہولت کیا کہتے ہوگی؟ دیکھیے ہر چیز انٹر کنیکٹڈ کہیں نہ کہیں تو ہے، بٹ ناٹ ویری ڈائریکٹلی، بیکاز یس فن ٹیک کی وجہ سے اور ایکسکیوز می فن ٹیک کی وجہ سے اور ای کامرس کی وجہ سے بہت ساری امپلائیبلٹی آپشنس کھلے ہیں. سو فار ایگزامپل آپ آج کراچی میں کہیں کمیوٹ کرنا چاہیں، آپ کو ایسے ٹیکسی سروسز ملیں گے، بائکیا مل جائے گا، یانگو مل جائے گا، بہت سارے مل جائیں گے. اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ جی پہلے تم کیا کرتے تھے، جی پہلے میں یہ کام کرتا تھا، میں ریڈی لگاتا تھا، میں نے ڈرائیونگ سیکھی، اب میں یہ یانگو ڈرائیور بن گیا ہوں یا XYZ ڈرائیور بن گیا ہوں. تو اس طرح کی اپرچونیٹیز تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں، بٹ دیز آر ویری ویری اسمال لیول تھنگس. آپ اگر اور فیکٹرز پہ بھی کام کریں، سارے فیکٹرز پہ ایک ساتھ کام ہو اور ایک وار فوٹنگ پہ کام ہو، تب آپ سمجھیں کہ بہت ساری چیزیں صحیح ہوں گی. ورنہ ایک اگر مرض ہے آپ کو اور آپ اس کی سپرفیشل صرف اس کے اوپر صرف مرہم لگا رہے ہیں اور اس کے اندر جو چیز خراب ہو رہی ہے اس کو نہیں نکال رہے، تو پھر وہ لمیٹڈ ٹائم تک آپ کو ریلیف ملے گا نا، پھر بعد میں درد شروع ہوگا. اچھا فاطمہ، ایک سوال ظاہر ہے بحثت خاتون، ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. گول نمبر 4 اور 5 کو لیتے ہوئے، یعنی ایکوالٹی ایجوکیشن، 5 اگر جینڈرس ایکوالٹی. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، جو پچھلے پروگرام میں ہمارے جو عمران بٹالہ صاحب نے بات کی، کہ ہر پاکستانی مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جی کہ جو ان کی جو وائف ہے، ان کی جو بہن ہے، جو خاتون ہے، ان کو کوئی فیمیل ڈاکٹر ہی ٹریٹمنٹ کرے. اچھا اب فیمیل ڈاکٹر کا یہ ہے کہ جو سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ پریکٹس چھوڑ کے پھر گھر پہ گھرستی کو سنبھال لیتی ہیں. تو ڈاکٹر بن نہیں رہے، اور مرد حضرات کی خواہش ہے، دل کی خواہش ہے کہ خاتون ہی ہوں. اس کو کس طرح مسئلے کو حل کریں ہم؟ آئی تھنک یہ سوشل جو ہمارا کانسیپٹ بن چکا ہے پرانے لوگوں کا تھا کہ لیڈیز جو ہیں وہ گھر شادی کے بعد گھر ہی سنبھالیں گی، ان کی اور کوئی ڈیوٹیز نہیں ہیں باہر کی. تو یہ کانسیپٹ آئی سی ان مائی سرکل کہ یہ چینج ہو چکا ہے. اب جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ کپلز ہیں، وہ ایک دوسرے کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں گھر چلائیں، اینڈ وی بوتھ ورکڈ. تو آئی تھنک دس از چینجنگ آلریڈی. آغا صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سسٹم؟ دیکھیں ہماری بیسکلی یہ سارا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو کلچر ہے نا، یہ ایک سب کانٹیننٹل سوری ٹو سے بٹ ہندو کلچر ہے، پروموٹیڈ بائی انڈیا، اور ہسٹوریکلی ہمارے دماغ میں ایسے لایا گیا ہے. اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں مسلمانوں کی، تو ویمن ہیو آلویز بین آن دا سینٹر آف ڈیولپمنٹ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں بی بی ختیجہ، شی واز اے بزنس لیڈی، یو نو. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عورت باہر نہ نکلے؟ سیکنڈ ایگزامپل، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ جی گھر کا کام کرے،
پورے مسلم ورلڈ میں اسپیشلی عرب میں شادی ہوتی ہے میاں بیوی کو ماں باپ کے گھر سے دور کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنا گھر بناؤ اپنی. وہاں تھوڑی ہوتی ہے کہ ساس کی خدمت کریں ان کی خدمت. سو کانسیپٹ ہی ہمارا بالکل ہندو کلچر پہ بیسڈ ہے جس سے وی نیڈ ٹو بریک دا چین اینڈ بریک دا سائیکل. اور ہم اپنے اگر روٹس پہ جائیں اسلام کے تو عورتوں کا تو بہت بڑا مقام ہے. تو دیٹ از مائی ویری گڈ. اچھا فاطمہ آپ بتائیے گا ذرا ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے کہ دیکھیے آج آپ کو جو ہم نے یہاں زحمت دی یا جس لیے ہم نے یہ تھوڑا سا شو ہم نے جو سجایا ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم تمام پاکستان کے لوگوں کو اسپیشلی جو یوتھ ہیں جو بچوں کو کہ فاؤنڈیشن کورس کریں SDGs کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو وہ سمجھیں. اچھا وہ اس لیے بھی سمجھیں کہ جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں جو یونیورسٹی کی جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے لیے بہت یہ کمپلسری ہے اور ضروری ہے, اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگا. آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ اس طرح کیوں کر اس میں آئیں, ان کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے, ان کو یہ کورسز کرنے بھی چاہیے اور امپلیمنٹیشن اپنے گھر سے اسٹارٹ کرنی چاہیے کیونکہ ایوری گڈ انیشیٹو اسٹارٹس ایٹ یور اون ہاؤس. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر سب کریں گے اچھی طرح ایک دوسرے سے ملنا, یہ بھی سسٹینیبل انوائرمنٹ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور گھر کو صاف رکھنا, تو پاکستان بھی ہمارا گھر ہے جس کو ہم صاف رکھیں اور سپورٹ کریں. صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ پبلک کا بھی کام ہے. آغا صاحب میرے خیال سے تو یہ پبلک ہی کا کام ہے کیونکہ آپ سمجھیں کہ اگر 25 کروڑ عوام ہیں تو کل ملا کے کوئی 25 لاکھ گورنمنٹ ہوگی, 50 لاکھ ہوگی. تو ہم نے اپنے آپ کو ہی سیدھا کرنا ہے. ہر انڈیویجول نے ذرا سا شعور پیدا کرنا ہے اپنے اندر. اور جب دنیا میں ہم جاتے ہیں ایز پاکستانیز اور وہاں پہ ہم اتنے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں تو اپنے گھر میں کیوں رہیں برے طریقے سے. چھوٹی سی باتیں, آپ اپنی گلی محلے میں نکلیں, آپ کو کہیں گٹر وہ بہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ابھی گٹر کے ڈھکنے نہیں نظر آ رہے, لوگ اس میں گر رہے ہیں, یہ بیسکلی تو عوام آپ کی اندھی ہے نا, مطلب شعور نہیں ہے اس لیے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا دیکھیے آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا جی ایک بچے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اچھا کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو پڑھ کے ظاہر پریشانی ہوگا اور ظاہر سب کے گھروں میں بچے بھی ہیں. یہ کوتاہی تھی کس کی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کس کی ذمہ داری تھی. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس دن کے بعد جب میں روڈ پہ نکلا اور میں نے فار ایگزامپل اپنے بچے کے اسکول کے سامنے اسی طرح ایک اوپن مین ہول دیکھا تو میں نے اس کی تصویر لی اور تصویر لے کے میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا. میں نے اپنے علاقے کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی دیا اور میں نے شور مچایا. اور ہر آدمی نے شور مچانا پڑے گا. میرے خیال سے تو اس ایریا سے جتنے لوگ پچھلے اس انسیڈنٹ کے پچھلے ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے گزرے جنہوں نے وہ دیکھی گٹر نہیں لگا ہوا, وہ سب رسپانسبل ہیں. بالکل ایوری ون از رسپانسبل. ہم کیوں نہیں شور مچاتے؟ ہم جب آرام سے بیٹھے رہیں گے اور بولیں گے کہ نہیں جی سب صحیح ہو جائے گا, اللہ صحیح کرے گا, تو پھر کوئی کچھ نہیں صحیح کرے گا. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ criticizing, we need to start talking, we need to start crying, we need to start howling. جب تک ہم شور نہیں بچائیں گے آٹومیٹکلی کچھ نہیں صحیح ہونا. اچھا فاطمہ, یہ سوال جو میں نے جس حوالے سے کیا, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں جو سو کالڈ سٹیز ہیں, سو کالڈ آرگنائزڈ ہیں, لیکن اسی شہر کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ سلم بہت ایریا, اورنگی ٹاؤن میں 1 کروڑ سے زیادہ کا نمبر ہے, 1 کروڑ سے زیادہ. آپ امیجن کریں کہ اگر اچھا ویسے تو نمبر جو مردم شماری وہ 1.5-2 کروڑ کی ہے, تو 1 کروڑ تو پھر پورے کراچی میں کیا ہوگا, لیکن بہرحال 3-4 کروڑ کا نمبر ہے جو سمجھ میں آتا ہے. ان شہروں اس علاقے میں کس طرح کا سیوریج کا سسٹم ہوگا, کس طرح کا چیزیں آرگنائز ہوں گی؟ آئی تھنک کہ جاب اپرچونیٹیز کی وجہ سے لوگ یہاں پہ مائیگریٹ ہوتے ہیں سٹیز کے اندر, اور پھر یہ سلم بن جاتا ہے کیونکہ اتنی ہاؤسنگ وہ نئی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو واٹ آئی تھنک کہ جیسے ویسٹرن ورلڈ میں پری فیبریکیٹڈ گھر ملتے ہیں, اسٹیل کے بنا لیں, ہماری ویدر کنڈیشنز کے حساب سے بنا لیں تاکہ وہ پراپر ہاؤسنگ ایٹ لیسٹ ان کو ملے, سلم نہ ہو. تھینک یو فاطمہ, تھینک یو آغا صاحب. ہمارے اس پروگرام میں سب سے بڑی جو دشواری ہوتی ہے وہ وقت کی کمی, تشنگی رہ جاتی ہے. سوال بہت سارے جو ہمیں کرنے ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہم کریں گے. میں جانے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ sustainablepk.com پہ جائیں,
اس کانسیپٹ کو سمجھیں, اس کو آپ دیکھیں کہ یہ فاؤنڈیشن کورس ہے کیا, اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کیوں ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر بات کریں گے نئے گول کے ساتھ. سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں, ضرور اس قافلے میں شامل ہوں, تاکہ ہم سب مل کے کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بنایا تھا پاکستان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.